کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے پر اسرار قوم کون ہے؟ ایک ایسی قوم جس کا ذکر قرآن، تورات اور بائبل تینوں میں ملتا ہے، جنہیں اللہ نے عظیم نعمتوں سے نوازا لیکن جنہوں نے بار بار انکار اور بغاوت کی۔ یہ وہ قوم ہے جس کے نبیوں کو خود انہی کے لوگوں نے قتل کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یہودیوں کی۔ لیکن آخر یہ یہودی ہیں کون؟ ان کی شروعات کہاں سے ہوئی اور ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آئیے آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ یہودی دراصل بنی اسرائیل کی اولاد ہیں۔ لفظ یہودی کا مطلب ہے یہودا کی نسل سے تعلق رکھنے والے۔ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا۔ یہودیوں کی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبکہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کی نسل سے بنی اسرائیل وجود میں آئے۔ یہی بنی اسرائیل بعد میں یہودی کہلائے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے بے شمار انعامات کیے۔ انہیں نبیوں کی ایک لمبی فہرست عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بھی انہی میں سے تھے۔ لیکن یہودیوں کی تاریخ صرف انعامات کی کہانی نہیں ہے بلکہ نافرمانی اور بغاوت کی داستان بھی ہے۔ قرآن میں کئی بار بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ذکر آتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ انہیں فرعون سے نکال کر لے گئے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ بعض نبیوں کو قتل کر دیا۔ اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، آسمان سے کھانا بھیجا، لیکن انہوں نے کہا ہم ایک جیسے کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ یہ ان کی نافرمانیاں تھی جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور فرمایا اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے۔ آج دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ زیادہ تر یہودی امریکہ، اسرائیل اور یورپ میں آباد ہیں۔ 1948 میں فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے قیام کے بعد یہودی دنیا کی طاقتور اقوام میں شمار ہونے لگی۔ یہ قوم تعلیم، میڈیا، بینکنگ، سیاست اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے۔ گوگل، فیس بک، یوٹیوب، ہالی ووڈ، نیو یارک ٹائمز، یہ سب یا تو یہودیوں کے زیر اثر ہیں یا ان کے بنائے ہوئے ادارے ہیں۔ لیکن یہ سب ایک بڑی سازش کا بھی حصہ ہے۔ ان کا مقصد دنیا کے نظام کو کنٹرول کرنا اور فلسطینیوں پر ظلم کرنا۔ اسلام میں یہودیوں کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کئی یہودی قبائل سے معاہدے کیے، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اور سازشیں کی۔ حضرت عمر کے دور میں ان کے فتنے ختم کیے گئے اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے زیر انتظام لایا گیا۔ آج بھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہودی حکومت کے مظالم کا نتیجہ ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی قوم سے بغض نہیں رکھنا، لیکن مظلوموں کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کہانی یہودیوں کی، ایک قوم جسے اللہ نے عزت دی مگر انہوں نے انکار کیا، ایک قوم جس نے نبیوں کو جھٹلایا اور آج بھی ظلم و ستم کی راہ پر گامزن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ سے سیکھیں، اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔